آج کے بعد میرا کھانا پینا صرف میری ماں کے ہاتھ کا ہوگا یا میرا اپنا، اور یاد رکھیے گا اگر آپ نے دوبارہ ایسی کوشش کی تو میں یہ شیشے ایحان کو جا کر دکھا دوں گی، اور پھر آپ کو اس گھر میں جگہ نہیں ملے گی۔ سماحہ نے غصے سے دانت پیسے۔ تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ نہیں، خبردار کر رہی ہوں۔ رامین نے دو ٹوک جواب دیے اور کچن سے باہر نکل گئے۔ شام کو جب ایحان گھر آیا تو وہ رامین کے لیے پھول اور اس کی پسندیدہ مٹھائی لایا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ ولیمے کی تاریخ اب فائنل ہو چکی تھی۔ رامین، امی سے بات ہو گئی ہے، اگلے ہفتے ہم ولیمہ کر رہے ہیں۔ میں نے کارڈز کا آرڈر بھی دے دیا ہے۔ ایحان نے اسے خوشخبری سنائی۔ رامین مسکرائی مگر اس کی نظریں لاؤنج کے کونے میں کھڑی سماحہ پر تھی جس کا غصہ چہرے سے نیلا پڑ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ سماحہ اب اپنی آخری اور سب سے بڑی چال یعنی وہ جعلی رپورٹ والا کارڈ کھیلنے والی ہے، اور اسے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا۔ ایحان کی رامین کے لیے بڑھتی ہوئی محبت اور کھلم کھلا لاڈ پیار نے سماحہ کے سینے میں لگی آگ پر تیل کا کام کیا تھا۔ لاؤنج کے اندھیرے میں کھڑکی پر سماحہ کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ کیسے ایحان نے سب کے سامنے سماحہ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر رامین کے ماتھے اور پھر اس کے لبوں پر پیار کیا، اور اسے کسی بیش قیمت گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایحان کا رامین کو یوں اٹھا کر لے جانا سماحہ کے لیے کسی ذلت سے کم نہیں تھا۔ اسے اپنے وہ دن یاد آئے جب ایحان اسے وقت دیا کرتا تھا، مگر آج وہ اس کے سامنے کسی اور کی زلفوں کا اسیر تھا۔ سماحہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں اس زور سے بھنچی ہوئی تھیں کہ ناخن ہتھیلیوں میں گڑ رہے تھے۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کیا اور غصے میں میز پر پڑا سارا سامان فرش پر دے مارا۔ یہ سب تمہاری آخری خوشیاں ہیں رامین، ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، کیونکہ کل کا سورج تمہارے لیے رسوائی کی وہ خبر لائے گا کہ ایحان کی یہ محبت نفرت کی آگ میں بدل جائے گی۔ سماحہ نے دیوار پر لگی اپنی اور ایحان کی تصویر کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس نے بیڈ کی دراز سے وہ لفافہ نکالا جو اس نے بھاری بھرکم رقم دے کر بنوایا تھا۔ اس میں وہ جعلی رپورٹ تھی جس میں رامین کے بچے کو کسی اور کا ثابت کیا گیا تھا۔ سماحہ کے ذہن میں اب صرف ایک ہی دھن سوار تھی، ولیمے کی تقریب۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب سارے معزز مہمان خاندان والے جمع ہوں گے وہ تب یہ بم پھوڑے گی تاکہ نہ رامین کے پاس چھپنے کا راستہ رہے اور نہ ایحان کے پاس اسے اپنانے کا جواز۔ دوسری طرف ایحان کے کمرے میں فضا بالکل مختلف تھی۔ ایحان نے رامین کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے چہرے پر بکھری زلفیں ہٹاتے ہوئے بولا، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو رامین۔ میں چاہتا ہوں کہ ولیمے والے دن تم دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت لگو۔ رامین مسکرائی تو صحیح، مگر اس کے ذہن میں اب بھی وہ سماحہ کی رپورٹ والی بات گونج رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سماحہ اب خاموش نہیں بیٹھے گی، مگر ایحان کی باہوں میں اسے وہ سکون مل رہا تھا جو اسے ہر طوفان سے لڑنے کی ہمت دے رہا تھا۔ ایحان نے رامین کو اپنی باہوں میں بھینچ رکھا تھا اور کمرے کی فضا محبت اور سکون سے لبریز تھی۔ ابھی ایحان نے رامین کے جھکے ہوئے سر کو پیار سے تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا ہی تھا کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی چیخ اٹھی۔ ایحان نے بیزاری سے فون اٹھایا، مگر دوسری طرف سے آنے والی اطلاع نے اسے چونکا دیا۔ اوہ اوکے، میں ابھی آتا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا اور رامین کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، سوری رامین، آفس کے ایک ارجنٹ کام ہے، مجھے نکلنا ہوگا، تم آرام کرو۔ رامین نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا، جیسے یہ ادھورا لمحہ کسی آنے والی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو۔ رامین نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا، جیسے یہ ادھورا لمحہ کسی آنے والی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو۔ ولیمے کا دن، رونق اور سازش۔ ولیمے کا دن آن پہنچا۔ پورا گھر روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ مہمانوں کی چہل پہل تھی اور رحمت بی بی اپنی پوتی پریحان کو سنوارنے میں مصروف تھی۔ رامین نے گہرے سبز اور سنہری رنگ کا بھاری جوڑا پہنا ہوا تھا جس میں اس کا حاملہ ہونے کا نکھار اسے کسی شہزادی جیسا بنا رہا تھا۔ ایحان شیروانی میں ملبوس بے حد پرکشش لگ رہا تھا اور اس کی نظریں بار بار رامین پر ٹھہر جاتی تھیں۔ دوسری طرف سماحہ نے بھی بہت تیاری کی تھی، مگر اس کے چہرے پر میک اپ سے زیادہ انتقام کی چمک تھی۔ اس کے پرس میں وہ سفید لفافہ تو جو آج اس گھر کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا۔ وہ بار بار ہال کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں مہمانوں کا تانتا بندھا تھا۔ سماحہ کی چال تقریب اپنے عروج پر تھی جب سماحہ نے موقع پایا جیسے ہی ایحان اپنے دوستوں اور خاندان کے بزرگوں کے درمیان بیٹھا، سماحہ نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک مصنوعی اداسی اپنے چہرے پر سجا کر ان کے بیچ کھڑی ہوئی۔ ایحان، مجھے معاف کرنا کہ میں اس خوشی کے موقع پر یہ سب کر رہی ہوں۔ سماحہ کی آواز میں ایسی لرزش تھی کہ سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ ایحان نے حیرت سے دیکھا، کیا ہوا سماحہ؟ کیا بات ہے؟ سماحہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لفافہ نکالا اور ایحان کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے ہمیشہ رامین کو چھوٹی بہن سمجھا، مگر جب مجھے اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو میں خاموش نہ رہ سکی۔ ایحان، یہ رپورٹ دیکھو، جس بچے کی خوشی میں آج یہ جشن منایا جا رہا ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔
پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ رحمت بی بی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ رامین جو دوسری طرف خواتین کے درمیان بیٹھی تھی، اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے ٹھنڈے پانی کے کنویں میں پھینک دیا ہو۔ یہ کیا بکواس ہے! ایحان نے لفافہ چھین لیا۔ ایحان نے سماحہ کی توقع کے برعکس کوئی غصہ نہیں دکھایا، نہ ہی وہ چلایا۔ اس نے نہایت اطمینان اور ٹھہراؤ کے ساتھ سماحہ کے ہاتھ سے وہ لفافہ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی پراسرار مسکراہٹ تھی جس نے سماحہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا کر دیا۔ حال میں موجود تمام مہمان سانس روکے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ایحان نے دھیرے سے لفافے سے وہ رپورٹ نکالی، اسے کھولا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس نے رپورٹ کو پڑھا مگر اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی۔ سماحہ بڑی بے صبری سے اس کے غصے کے پھٹنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر ایحان نے سب کے سامنے نہایت سکون سے اس رپورٹ کے پرچے اڑا دیے اور کاغذ کے ٹکڑے ہوا میں اچھال دیے۔ وہ رامین کی طرف دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ مسکرایا اور خاموش رہا، جیسے اسے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہ ہو۔ سماحہ ابھی اس کی خاموشی اور اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسی وقت ہال کے بڑے دروازے سے ایک لڑکی داخل ہوئی، جسے دیکھ کر سماحہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ ایحان کو یاد آیا وہ ایک ہفتے پہلے کا دن جب اسے اچانک ایک کال آئی اور وہ رامین کو کمرے میں تنہا چھوڑ کر تیزی سے گاڑی لے کر نکلا تھا۔ وہ سیدھے شہرام کے اسی پرانے گھر میں پہنچا تھا جہاں کبھی خوشیاں بستی تھیں، مگر پھر ایک ایسی قیامت ٹوٹی کہ رامین یتیم ہو گئی اور وہ ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ ایحان نے جیسے ہی اس پرانے گھر کا زنگ آلود دروازہ کھولا، سامنے مانیہا کھڑی تھی۔ مانیہا جو شہرام کی چھوٹی بہن تھی اور کسی زمانے میں سماحہ کی سب سے پکی سہیلی ہوا کرتی تھی، اسے دیکھ کر ایحان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مانیہا، تم یہاں کہاں تھی تم اتنے سال؟ میں نے تمہارا بہت پتہ کروایا، بہت ڈھونڈا، مگر تمہارا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اور اس رات اصل میں ہوا کیا تھا؟ مجھے آج تک کوئی سچ پتہ نہیں چل سکا۔ ایحان نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ مانیہا کی آنکھوں میں پرانے زخم ہرے ہو گئے۔ اس نے بوجھل آواز میں کہا، ایحان بھائی، اس رات جو کچھ ہوا اس کی واحد گواہ میں ہی تھی۔ میں نے اپنی بھابھی رامین کی ماں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میں یہاں رہ نہ سکی۔ میرا اسپین کی اسٹڈی کا ویزا لگا ہوا تھا۔ میں اسی رات سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں چلی گئی تاکہ ان تلخ یادوں سے بچ سکوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بات جاری رکھی۔ میں پچھلے سال بھی ایک بار پاکستان آئی تھی، صرف اپنی رامین کے لیے، مگر مجھے پتہ چلا کہ وہ آپ کے پاس ہے اور آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ مجھے آپ پر پورا یقین تھا کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے، اس لیے میں آپ کو ملے بغیر واپس چلی گئی۔ مانیہا نے ایحان کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن بھائی، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے رامین سے باقاعدہ شادی کر لی ہے اور وہ اب آپ کی بیوی بن چکی ہے، اسی لیے میں دوبارہ واپس نہیں آئی۔ سماحہ سے وہ کبھی سیف نہیں ہے، کیونکہ اب رامین سکھ کا احساس نہیں لینے دے گی۔ ایحان نے بے چینی سے مانیہا کی طرف قدم بڑھایا اور لرزتی آواز میں پوچھا، کس سے سیف نہیں ہے رامین؟ بتاؤ مانیہا، خدا کے لیے سچ بتاؤ کہ آخر اس رات کیا ہوا تھا؟ مانیہا نے ایک گہرا سانس لیا اور ماضی کی تلخی کو زبان دیتے ہوئے بولی، بھائی، اس رات میں نے رامین کو سلا دیا تھا اور خود شہرام بھائی سے چھپ کر ایک پارٹی پر چلی گئی تھی۔ شہرام بھائی اور رابی بھابھی اس وقت ایک ساتھ نہیں رہتے تھے، ان کے درمیان حالات بہت خراب تھے، لیکن بھائی کو پتہ تھا کہ بھابھی ماں بننے والی ہیں۔ ان دونوں نے طے کر لیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ طلاق لے لیں گے۔ لیکن اس رات جب میں پارٹی سے واپس گھر آئی تو میرے ساتھ سماحہ اور سمرا تھی۔ ایحان نے حیرت سے مانیہا کی بات کاٹی، کیا سماحہ تمہارے ساتھ تھی؟ سماحہ تو اس رات اپنی امی کے گھر تھی اور اسی رات تو زیران پیدا ہوا تھا۔ مانیہا کے لبوں پر ایک زہریلی اور تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس نے حقارت سے ایحان کی طرف دیکھا اور بولی، سچی؟ زیران پیدا ہوا تھا؟ بھائی، آپ اتنے سمجھدار ہیں، آپ 7 ماہ ملک سے باہر رہ کر آئے ہیں اور آپ نے خاموشی سے مان لیا کہ سماحہ حاملہ تھی اور آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ واہ ایحان بھائی، آپ تو بہت سمجھدار نکلے۔ ایحان کا دماغ چکرا گیا۔ اس نے تڑپ کر مانیہا کا ہاتھ پکڑا اور دھاڑ کر بولا، سب بتاؤ جو تمہیں پتہ ہے۔ وہ سب ابھی بتاؤ مانیہا۔ مانیہا نے اپنا ہاتھ جھڑک کر چھڑایا اور سرد لہجے میں کہا، ایحان بھائی، اگر میں کہوں کہ زیران میرے بھائی شہرام اور بھابھی رابی کا بیٹا ہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، زیران میرا ہی بیٹا ہے۔ ایحان پوری قوت سے دھاڑا، اس کی آنکھیں غصے اور صدمے سے خون آلود ہو رہی تھیں۔ مانیہا نے ایک طویل اور بوجھل سانس لی اور بڑی بے نیازی سے بولی، ایحان بھائی، اگر آپ نے صرف اپنی مرضی کا سچ جاننا ہے تو ایسے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں اور رامین کو میرے حوالے کر دیں۔ ایحان کے پیروں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ نڈھال ہو کر قریب پڑے صوفے پر ٹھہر گیا۔ اس کا دماغ ماضی کی گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ وہ 7 ماہ ملک سے باہر رہا تھا اور جب واپس آیا تو سماحہ نے اسے حمل کی خوشخبری سنائی تھی۔
اسے یاد آیا کہ اس نے سماحہ کو کبھی حمل کی حالت میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس رات جب وہ ہسپتال پہنچا تھا تو اس کے سامنے بس ایک نومولود بچہ رکھ دیا گیا تھا اور اس نے ایک پل کے لیے بھی شک نہیں کیا کہ یہ بچہ اس کا ہے یا نہیں۔ ایحان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، بتاؤ مانیہ، خدا کے لیے سب سچ بتاؤ، میں یقین کروں گا، میں سب مان لوں گا۔ مانیہ نے دیوار کا سہارا لیا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں انکشاف کیا، ایحان بھائی، اس دن میری رابی بھابھی نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وہ ابھی نڈھال تھی، انہوں نے اپنے بچے کی شکل تک نہیں دیکھی تھی کہ وہ بچہ کسی نے وہاں سے غائب کر دیا۔ جب بھابھی کو ہوش آیا اور وہ روتی پیٹتی گھر پہنچی تو وہ شہرام بھائی کے گلے لگ کر بین کرنے لگی، شہرام، میرا بچہ لا دو، میرا بچہ چھین لیا گیا ہے۔ مانیہ کی آواز رند گئی، مگر شہرام بھائی کو لگا کہ بھابھی ان سے بدلہ لینے کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں۔ انہیں لگا کہ بھابھی نے خود بچے کو مار دیا ہے تاکہ بھائی تڑپتے رہیں۔ بھائی پہلے ہی غصے میں تھے اور اوپر سے انہوں نے ڈرنک کر رکھی تھی۔ انہوں نے غصے میں آ کر بھابھی پر بندوق تان دی، لیکن ایحان بھائی، بھابھی کو شہرام بھائی نے گولی نہیں ماری تھی۔ ایحان نے سانس روک کر مانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ گولی بھائی کی بندوق سے نہیں بلکہ کسی اور بندوق سے نکلی تھی۔ وہ گولی سمرا نے ماری تھی۔ میری معصوم بھابھی کی قاتل سمرا ہے۔ ان لوگوں کا یہ پلان تب سے شروع تھا جب میں نے انہیں پہلی بار بتایا تھا کہ میری بھابھی امید سے ہیں۔ اسی دن سے سماحہ اور سمرا نے یہ گھناؤنا کھیل رچنا شروع کیا تھا۔ مانیہ نے زہریلے لہجے میں بات جاری رکھی، بھائی یاد کریں جب سماحہ نے آپ کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ 2 ماہ سے پریگننٹ ہے، اس وقت میں سماحہ کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا، سماحہ، کیا سچ میں تم ماں بننے والی ہو؟ تو اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا، نہیں، میں تو بس تمہارے جیجو کو تنگ کر رہی ہوں اور انہیں واپس بلانے کا بہانہ بنا رہی ہوں۔ ایحان کا سر چکرانے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد موجود ہر دیوار اس پر گرنے والی ہے۔ جس بچے کو وہ اپنا خون سمجھ کر سینے سے لگاتا رہا وہ اس کے جگری یار شہرام کا بیٹا تھا جسے اغوا کیا گیا تھا، اور جس عورت کو وہ اپنی شریک حیات سمجھتا رہا وہ ایک قاتل خاندان کی حصہ دار تھی۔ ایحان کا سر چکرانے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد موجود ہر دیوار اس پر گرنے والی ہے۔ جس بچے کو وہ اپنا خون سمجھ کر سینے سے لگاتا رہا وہ اس کے جگری یار شہرام کا بیٹا تھا جسے اغوا کیا گیا تھا، اور جس عورت کو وہ اپنی شریک حیات سمجھتا رہا وہ ایک قاتل خاندان کی حصہ دار تھی۔ ایحان نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا، جیسے وہ اس سچ کے بوجھ کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا اور لہجے میں بے یقینی۔ اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن مانیہ، آخر ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ تمہاری ہستی بستی فیملی کے ساتھ اتنا برا کیوں کیا گیا؟ کیا حاصل ہوا انہیں یہ سب کر کے؟ مانیہ نے سر اٹھا کر ایحان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے تلخی سے جواب دیا، ایحان بھائی، اس سب کے پیچھے اصل مقصد شہرام بھائی تھے۔ سمرا انہیں پاگلوں کی طرح پسند کرتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادی شدہ ہیں اور ایک بیٹی رامین کے باپ ہیں۔ سمرا خود بھی شادی شدہ تھی، مگر وہ ہر حال میں شہرام بھائی کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو بھائی نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا اور 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف رابی بھابھی سے محبت کرتے ہیں۔ مانیہ اتنا کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے لہجے میں پچھتاوا اور ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ ایحان بھائی، سمرا اور سماحہ نے مل کر رابی بھابھی کو بد کردار ثابت کرنے کا گھناؤنا کھیل کھیلا، اور میں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ میں نے اپنی ہی بھابھی پر جھوٹے الزامات لگائے، انہیں سب کی نظروں میں گرایا۔ بھائی اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے سماحہ اور سمرا کی باتوں پر یقین کر لیا کہ بھابھی واقعی ویسی ہی ہیں جیسی وہ دکھا رہی ہیں۔ مانیہ نے اپنے آنسو پوچھے اور ایحان کو خبردار کرتے ہوئے بولی، ایحان بھائی، جو کچھ ان لوگوں نے میرے بھائی اور بھابھی کے ساتھ کیا وہی سب آپ کے سامنے رامین کے ساتھ ہوا۔ سماحہ کبھی رامین کو سکون سے نہیں رہنے دے گی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ رامین میرے پاس رہے۔ میں وہ پرانی مانیہ نہیں ہوں، میں اسپین سے ایک وکیل بن کر لوٹی ہوں اور قانونی جنگ لڑنا جانتی ہوں۔ میرے بھائی کا یہ گھر اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اور رامین ایک بہت اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں اسے مزید اس آگ میں نہیں جھونکنا چاہتی جس نے میرا اپنا خاندان راکھ کر دیا۔ ایحان خاموشی سے مانیہ کی باتیں سنتا رہا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رامین کی زندگی کے گرد پھیلا ہوا وہ زہریلا جالا پوری طرح اس کے سامنے آ چکا ہے۔ ایحان خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس کے قدموں میں وہ پہلے جیسی تیزی نہیں تھی۔ وہ دہلیز تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رکا اور مڑ کر مانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب کسی شک کی زد میں تھیں۔ مانیہ، تم نے جو بتایا وہ کسی قیامت سے کم نہیں، لیکن مجھے ایک بات ہضم نہیں ہو رہی۔ ایحان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، مجھے نہیں لگتا کہ اس سب کے پیچھے تمہارا اپنا کوئی مقصد نہ رہا ہو؟
تم نے اپنی بھابھی جیسی معصوم عورت کو بد کردار ثابت کرنے میں ان کا مانیہ جو اب تک مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی یہاں اس کے سوال پر جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے اور وہ وہیں فرش پر ڈھہ سی گئی۔ اس نے ایک گہرا اور تکلیف دہ سانس لی اور نظریں جھکا کر اعتراف کرنے لگی، ایھان بھائی، حسن میرا مقصد تھا۔ مانیہ کی آواز میں لرزش تھی۔ سماحہ اور سمرا کا بھائی حسن۔ میں اس کی محبت میں اندھی ہو گئی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ میں حسن کو پسند کرتی ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے مہرہ بنایا۔ حسن نے آج تک میرے لیے شادی نہیں کی۔ وہ اب بھی میرا انتظار کر رہا ہے، لیکن اس وقت اس کو پانے کی قیمت مجھ سے یہ لی گئی کہ میں اپنی ہی بھابھی کے خلاف جھوٹی گواہی دوں۔ میں نے اپنی محبت کی خاطر اپنا ایمان اور اپنا گھرانہ بیچا تھا۔ مانیہ کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو گر کر فرش کو بھگونے لگے۔ ایھان نے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں مانیہ کے لیے غصہ تو تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر ایک گہری ہمدردی نے بھی جنم لیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ سماحہ اور اس کے خاندان نے کس طرح رشتے کو اپنی ہوس کے لیے استعمال کیا۔ ایھان خاموشی سے اس کے قریب آیا اور بڑی شفقت سے مانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ ہاتھ رکھنا اس بات کی علامت تھا کہ وہ اس کے پچھتاوے کو قبول کر رہا ہے۔ جو ہوا اسے بدلا نہیں جا سکتا مانیہ، لیکن جو ہونے والا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں۔ ایھان نے سنجیدگی سے کہا، اگلے ہفتے میرا اور رامین کا ولیمہ ہے، تم وہاں ضرور آنا، کیونکہ اب اس کھیل کا انجام سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر ایھان مڑا اور تیزی سے اس ویران گھر سے نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ اس کا دماغ اب کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ رہا تھا۔ اسے سماحہ کے اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپا ہوا بھیانک مہرہ نظر آ رہا تھا، جس نے اس کے جگری عاشق شہرام کی زندگی برباد کی اور اب اس کی اپنی زندگی اور رامین کے گرد گہرا تنگ کر رہی تھی۔ ولیمے کی رنگین تقریب میں ایک دم جیسے زندگی تھم گئی تھی۔ سماحہ جو چند لمحے پہلے تک رامین کی رسوائی کے خواب دیکھ رہی تھی، اب خود اپنی ہی سانسوں کی دشمن بن رہی تھی۔ ایھان نے نہایت حقارت سے اس کے ہاتھوں سے بنائی گئی جھوٹی رپورٹ کے ٹکڑوں کو اپنے جوتے کی نوک سے ٹھوکر ماری اور مانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہائے میری بیسٹی سماحہ، کیسی ہو؟ مجھے اندازہ ہے کہ مجھے اور ایھان بھائی کو ایک ساتھ دیکھ کر تمہیں بہت دکھ ہوگا، ہے نا؟ مانیہ نے ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر سماحہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ابھی مانیہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ رامین، جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، دیوانہ وار بھاگتی ہوئی آئی اور مانیہ کے گلے لگ گئی۔ پھوپھو، کدھر تھیں آپ؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا، بہت زیادہ۔ رامین کسی چھوٹے بچے کی طرح بھی لگ پڑی۔ اس کے لہجے میں سالوں کی محرومی اور وہ تمام شکایتیں تھیں جو اس نے تنہائی میں جھیلی تھیں۔ وہ مانیہ سے لپٹ کر اپنا دکھ بانٹ رہی تھی۔ مانیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے رامین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما، اس کے ماتھے کو چوما اور بڑے پیار سے بولی، اب آ گئی ہوں میں رامین۔ اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تم کو۔ اب تمہاری پھوپھو تمہارے ساتھ ہے۔ ایھان نے آگے بڑھ کر رامین کو نہایت مان سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ اب رامین تنہا نہیں ہے۔ مانیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی اصل منزل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی نظریں سماحہ کو چیرتی ہوئی حال میں موجود بچوں کی طرف گئیں۔ زیران کدھر ہے سماحہ؟ مانیہ کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ میرا بھتیجا کدھر ہے؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں اسے۔ جیسے ہی مانیہ کی نظر زیران پر پڑی، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ تیزی سے لپکی اور زیران کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرا زیران، میری جان، میں تمہاری پھوپھو ہوں، دیکھو میں آ گئی ہوں۔ مانیہ کا یہ پیار اور اس کا زیران کو بھتیجا پانا وہاں موجود لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھا، مگر سماحہ کے لیے کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہیں تھا۔ سماحہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کا چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے غرور سے تمتما رہا تھا، اب بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ وہ ایک بت کی طرح ساکت کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر زیران کو اس سے چھین لے یا اپنی جان بچائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ مانیہ کی صورت میں اس کا عبرتناک انجام اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ سماحہ کی حالت اس وقت اس مجرم جیسی تھی جسے پھانسی کا پھندا اپنے گلے کے بالکل قریب نظر آ رہا ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور دل کی دھڑکنیں حال میں بجنے والے میوزک سے بھی زیادہ تیز تھیں۔ اسے اپنے برسوں کی محنت، اپنا مقام اور اپنا جھوٹا وقار مٹی میں ملتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ انتہائی لرزتے قدموں کے ساتھ، نظریں چرا کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مانیہ کے قریب آئی۔ اس نے کوشش کی کہ کوئی اور ان کی آواز نہ سن سکے، خاص طور پر ایھان۔ سماحہ نے مانیہ کے بازو کو تھاما اور اس کے کان کے قریب ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے سرگوشی کی، پلیز مانیہ میری جان، تم تو میری بیسٹ فرینڈ ہو نا؟ ہم نے کتنا وقت ساتھ گزارا ہے، خدا کے لیے ایھان کو کچھ مت بتانا۔
میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، یہ زیران والی بات آگے نہ بڑھاؤ، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، بس تم خاموش رہو۔ سماح کی آواز میں وہ غرور اب خاک ہو چکا تھا، وہاں صرف ایک گنہگار کی التجا تھی۔ وہ مانیہ کو پرانی دوست کا واسطہ دے کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو دفن کرنا چاہتی تھی۔ مانیہ، جس نے ابھی زیران کو اپنی باہوں میں بھر رکھا تھا، سماح کی یہ بات سن کے ایک لمحے کے لیے رکی۔ پھر اس کے لبوں پر ایک ایسی ہنسی ابھری جو طنز و نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ زور سے ہنسی، اتنی زور سے کہ حال میں موجود چند قریبی مہمانوں کی نظریں ان کی طرف گئیں۔ مانیہ نے حقارت سے سماح کا ہاتھ اپنے بازوؤں سے جھٹکا اور بلند آواز میں کہا، اوہ میری پیاری بیسٹ فرینڈ، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم شاید ابھی تک غلط فہمی میں ہو کہ میں یہاں تمہیں بچانے آئی ہوں۔ سماح، اب بہت دیر ہو چکی ہے، ایہان بھائی سب کچھ جانتے ہیں، وہ ایک سچ، ایک سازش اور تمہارے ہر گناہ سے واقف ہو چکے ہیں۔ مانیہ نے ایہان کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ ساکت کھڑا سماح کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی حقیر کیڑا ہو۔ مانیہ نے دوبارہ سماح کی آنکھوں میں جھانکا اور کڑک کر بولی، تم نے کیا سوچا تھا کہ تم میرے بھائی کا بچہ چھین لو گے، میری بھابھی کا خون کرو گے اور میں تمہاری دوستی کے نام پر اپنا ضمیر بیچ دوں گی؟ نہیں سماح، اب حساب کا وقت ہے اور اس حساب میں نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی پرانا رشتہ۔ سماح کا رنگ راکھ کی طرح سفید ہو گیا۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ جس دیوار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی وہ تو پہلے ہی گر چکی ہے۔ ایہان کی خاموشی اب اسے کسی طوفان کی طرح اپنی لپیٹ میں لینے والی تھی۔ ایہان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اسے اب اس تماشے کو مزید لوگوں کے سامنے نہیں پھیلانا تھا۔ وہ نہایت ضبط کے ساتھ آگے بڑھا اور اسٹیج پر لگے مائیک کو تھام کر اپنی بھررائی ہوئی مگر مضبوط آواز میں مہمانوں سے مخاطب ہوا، معذرت چاہتا ہوں لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر یہ فنکشن یہیں ختم کیا جاتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ براہ کرم اب اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں۔ مہمانوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی مگر ایہان کے چہرے کی سختی دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی سوال پوچھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہال خالی ہو گیا۔ رنگ برنگی روشنیوں اور پھولوں سے سجے اس ہال میں اب صرف ایک محیب خاموش تھی جس سے وہاں موجود لوگوں کے تیز سانسوں کی آوازیں توڑ رہی تھی۔ اب وہاں صرف رامین، مانیہ، سماح، رحمت بی بی، ایہان اور بچے رہ گئے تھے۔ فضا میں ایسی گھٹن تھی کہ جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ سماح ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک آخری امید باقی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو فون کر دیا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا تھا کہ ایہان نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ سماح کو نظر انداز کر رہا ہے تو وہ اسے انصاف دلانے اور ایہان کے خلاف سٹینڈ لینے کے لیے نکل چکے تھے اور کسی بھی لمحے وہاں پہنچنے والے تھے۔ سماح کو لگ رہا تھا کہ اس کے گھر والے آئیں گے تو وہ ایک بار پھر بازی پلٹ دے گی۔